صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ, اشارہ آیا, اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ ساتھ والی گاڑی میں تھیں, میں ادھر تھا. تو وہ آنٹی نے, ایک ینگ لڑکی تھیں, انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھیں, انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جہا ڈھک لے اپنے آپ نو, پنجابی میں کہا مینو شرم آن ڈی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا, میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر, ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا, ہاں نہ اچھا لگا انہیں, لیکن انہیں دیکھیں سنسیریٹی دیکھیں کہ مجھے, انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے, میں حالانکہ ایجڈ خاتون ہوں, بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں, نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا سمبولکلی صحیح جو بھی تھا چلیں, لیکن یہ کہ ایک وہ تھا, ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور مجھے کئی دفعہ نا ایک گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں, ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے, وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں, ہی از اے فرینچ مین. اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آ گئے, پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں, نقاب لیتی ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں برکت ڈالے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے, بال کھولے, تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں, اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں. ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا, کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز, اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ ہماری لیڈیز سے آپ کے بات کرنے کا مطلب. اینی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم, اور اس نے کہا میری بات سنیں, میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے, آپ پاکستانی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. Could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی, سنسیریٹی تھی, ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا اور ان کے جو مرد آس پاس تھے, It worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا, یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. اٹ ورکڈ. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئیں, اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں, ٹھیک ہے, بجائے اعتراض بنانے کے اور وہ رکھنے کے. تو آئی ریممبر کہ, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی, تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس. انشاءاللہ سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے وہ سنسیریٹی. آئی بلیو کہ سینٹینسز میں ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئیں امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. ہی سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ نوچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. ہی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز اف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کی انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ, ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز اف کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ شاید اس طرح کا لباس پہننے سے ہماری عزت ہوگی.
یا اس طرح کا لباس پہننے سے ہم ماڈرن کہلائیں گے, جبکہ شی سیڈ کہ گوروں کی ایسی تھنکنگ نہیں ہے. اچھا, اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈفرینس بتاتی ہوں, وجہ کیا ہے. جی, یہ وجہ سیکولرزم اور ریلیجیس ہونے کا نہیں فرق ہے. گوروں میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجویلٹی کی اور آپ کی ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کی ہے morality ہے, بزنس morality کہہ لیں, جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس جو کلچر کو فٹ ان کا کلچر کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بندہ ذرا سا اس کلچر سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹف ٹائم سے دیکھنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنے فرینڈس کی طرف سے, اپنے ٹیچرز کی طرف سے, حتیٰ کہ آپ کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو فوراً گرج کی طرح ہولڈ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس انڈیویجویلٹی کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چوائس سے کی ہے, اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو کیپ اسٹیکنگ ٹو اٹ. یہ ایک فرق ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حالانکہ مغرب میں جن خواتین نے حجاب پہ آرگیومنٹ کو ون کیا ہے, انہوں نے کیا اس بنا پہ ہے کہ جب تم ننگے رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تو ہمارا حق کہاں گیا چوائس کا, ہے نا. ہمارے چوائس ہے, ہم نے کور کرنا ہے, ہمیں کم از کم کور کرنے کی چوائس تو دے دو, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے, ہم کیوں کرتے ہیں. لیکن جب تم ننگے رہنے کے اوپر ہم تم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو ہمارے اس کو تو کر لو نا. بالکل ٹھیک. میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ کھل کے بات کر دی ہے, میں کر دیتا ہوں ایسی بات. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم, انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے, اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے. لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو مجھے پتہ ہے, ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ اس کی آڈینس مجھے پتہ تھی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو, تم لوگوں نے یہاں آ کے جو اپنا لیا, جو ڈریسنگ اپنا لی, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, جو تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کھل کے وہاں پہ بات کی, میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا ہے, تم لوگ فیک لگ رہے ہو. مطلب بندہ اوریجنل, ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, لیکن تم لوگ صاف پتہ لگ رہا ہے وانا بھی, اس کو میں وانا بھی ازم کہتا ہوں, فیک لگ رہا ہے. کیسے عزت ہوگی تمہاری؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز, جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر, جسٹ ٹو فٹ ان. میں نے بھی بہت بیوقوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں, جسٹ ٹو فٹ ان. ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے, بہت سو کالڈ کول گروپ ہے, تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں, سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات. اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ کلچر, بات ہے آپ نے ریئل جو ریزن تھی اس پہ انگلی لگائی تھی, یہ بھی ہے, اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیک گراؤنڈ, مجھے پتا ہے تم لوگ. اور آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری جو ہے نا وہ ڈسکرپنسی بولوں گی میں, اس کو سمجھ رہا ہوں, اس کو کیسے برج کرو گے؟ ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس اس بات کا واقعی جواب نہیں تھا, اس بات کا واقعی جواب نہیں. اور پھر کوگنیٹو ڈسوننس لوگوں کی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. کئی لوگ آتے ہیں وہ اندر سے بہت افسردہ ہوتے ہیں, ان کا ایک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ فیملی کنزرویٹو ہے, یونیورسٹی میں آ کے ٹوٹلی ایک کھلا ماحول دیکھا ہے. میں نے خود اپنے یونیورسٹی ٹائم میں لڑکوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھا, دونوں کو میں کہوں گا, دونوں کو میں بتا رہا ہوں. کئی لڑکیوں کو حجاب اتارتے دیکھا, جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر. آئی سمپتھائز ود دیم ان دا سینس کہ ٹھیک ہے, بہت ایک دم آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ سائڈ دیکھیں تو شاید وہی جیسے آپ نے کسی دور میں چیلنج کیا تھا کہ یار یہ تو ایک برڈن ہے, پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں, لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک یہ کہ کیا آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. جیسے میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ وہ جو 8 سال کی بچی تھی, اس کو میں نے کیا آنسر کیا, اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا اللہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پاپا سے. میں نے کہا اگر پاپا کچھ کہیں گے آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں کروں گی. تو میں نے کہا اللہ تو پاپا سے بھی بڑھ کے, اللہ آپ کا خالق ہے. مطلب مجھے لگا کہ بچوں کو ایک سمپل آرگومنٹ دوں گا تو شاید وہ اس کو سمجھ لے. ماشاءاللہ اس کو سمجھ بھی لگی. تو میں نے کہا یہ آپ کے رب کا کریٹر کا حکم ہے, اس پہ تو کوئی اب اختلاف نہیں ہے نا, آپ دیکھیں جائیں ریسرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چیز جان لیں کہ اللہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے سنسیئر ہے, ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے سنسیئر ہے, ہمارا خالق ہے, وہ چاہتا ہے ہم کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے نہ گزریں.
اور وہ ہم نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ اس کی غلامی کا وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, ہم اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے یہ ذرا 8 سال کی بچی کے لیے نہیں ہے, میں 16 سال کی بچی کے لیے کہوں گی. ایک چھوٹی سی بات کو میں اور بھی ایڈ کروں, ابھی آپ نے کہا نا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ کیا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے ذرا پیچھے جاؤں گی, میں آپ کو بتاؤں حیا کی بیک گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ہے. یہ جو آپ کی ہے نا 5th ورلڈ جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں, ویسے وہاں پہ بھی بہت مسلم قبائل موجود ہیں, جو آسٹریلیا کے ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ شاید دوسرے انسان جو ہے نا سویلائزڈ لوگوں کا پیر بھی نہیں پڑا ہوا, وہاں پر بھی یہی ہے. میں یہ کوشچن کرنے ہی والا تھا. اچھا, کہ حیا جو ہے یہ تھرو آؤٹ ہسٹری تو ایسے ہی رہی. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اس کی سمجھ کیسے آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا. ان لوگوں نے کیسے ایک دم اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے کیسے میری اس کو چینج کر لیا. انہوں نے تو ایز بزنس نارم چینج کیا تھا نا, جو آپ کی بزنس ایتھکس ہے اس کے مطابق اپنی کولیگ کو سپیس دینی ہے, تو انہوں نے مجھے کیسے ایکسیپٹ کر لیا. اور وہ کیسے اتنی جلدی اڈاپٹ کر لیا انہوں نے میری اس تھنکنگ کے ساتھ, میرا ڈفرینٹ وے کے ساتھ, منٹوں میں کر لیا, کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا, اور اپریشیٹ بھی کیا. کیونکہ وہ ایک موٹیویشن تھی, سیلری ملتی ہے تو بزنس ایتھکس فالو کرنے, لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے اس کو ہم نے چیلنج کرنا, اس کو اللہ ہم نے ایگزیکٹلی اس کا ہم نے. یہ دیکھیں یہ تو کتنی بڑی ایک ڈسکرپنسی ہے کہ خالق کیا باس سے بڑھ کے نہیں, بالکل رازق خالق ہے. باس کی بات ہم اس لیے مان رہے ہیں بزنس ایتھکس لگانے, کمپنی کا کلچر ہے, ویلیوز ہیں, لیکن اللہ کی بات جو ہم فوراً چیلنج کر دیتے ہیں. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ کرائیں, اس سے آئی تھنک اسٹرینتھ آپ نے بھی جیسے کہا بہت آئے گی انشاءاللہ. مجھے بہت موقع ملا ٹینز کے ساتھ کو پڑھانے کا. ان میں نے دیکھا ہے کہ گریڈ 8 میں اور گریڈ 9 میں جو بچیاں ہیں, میں نے لاہور میں بھی ایسے اسکولز میں پڑھایا جہاں پہ کو ایجوکیشن تھیں, جو پریمیئر اسکولز تھے, اور مجھے انٹرنیشنل اسکولز میں بھی پڑھانے کا موقع ملا. میں نے نوٹ کیا کہ گریڈ 8 میں, گریڈ 7 میں, گریڈ 9 میں بچیاں ایک دم مردوں کے جھرمٹ سے الگ رہنا پسند کرتی ہیں نیچرلی. ہاں نیچرلی. اور بلکہ میں نے تو کئی بچیوں کو اتنا زیادہ پریشر میں دیکھا کہ بریک ہوتے ہی, چونکہ نارمل جو لرننگ پروسیس ہے اس کے اندر تو چلے سمجھ نہیں نا آتی, وہ ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں, چل رہا کام. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ بریک ہوتی تو وہ بیچاری کائنڈ آف جو ان میں سے 2-4 تو ہوتی تھیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹوائلٹ سے نکلنا ہی نہیں ہے. اور میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بلا وجہ کی جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں وین گرلز آر اراؤنڈ, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی وہ اس کو وہ ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں. اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ سو مچ. یہ نیچر ہے, یہ فطرت میں ہے, اور یہ میں نے جو ہے اپنے اس کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے. ڈفرینٹ جو نیشنلٹیز تھیں جب ان میں دیکھا تو پھر یہ اس کا مطلب یہ موجود ہے تو ہے نا. بالکل صحیح. اور میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ حیا کا جو کنسیپٹ ہے ماڈسٹی کا, تھرو آؤٹ ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ تو چلا آ رہا ہے. جیسے ایک خاص قسم کا لباس, اللہ معاف کرے, آپ نے آرتھوڈاکس جیوز کا لباس دیکھا ہے جو ان کی خواتین کا یہ اس جیسا ہے. جی یہ اور وہ عیسائی جو ننس ہیں, کیوں یہ ساری سملیرٹی ایک جیسی کیوں ہے؟ وہ اسی طرح کا وہ لیا جا رہا ہے, یہ کیوں ایسی ہے؟ مدر میری کو آپ دیکھ لیں وہ کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں پکچرز میں. تو اسی طرح میں ایک بار دیکھ رہا تھا 1940s کی نیو یارک کی اور لنڈن کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز ہیں. اچھا. اسٹریٹ کی, کامن اسٹریٹ کی ویڈیوز ہیں, پتہ نہیں کیسے بنائی ہوں گی, بہرحال فیس بک پہ موجود تھیں. میں نے دیکھا کہ لانگ اسکرٹس تھے, اچھا جیسے ابایا ہوتا ہے, کھلے لانگ اسکرٹس تھے اچھے خاصے, اور ہیڈ کورڈ تھا. تو یہ کیا تھا یہ سارا؟ یہ بھی تو سوچیں نا, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کی ہسٹری کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بات کی فطرت میں کانسیپٹ موجود تھا تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ نے قبیلوں کی بھی مثال دی, کچھ لوگ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے یہ وہ, لیکن بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ میجورٹی ہیومن ہسٹری کو اگر اسٹڈی کریں گے اور وہاں پہ ایک کانسیپٹ دیکھیں گے, جیسے رومن سویلائزیشن کو آپ دیکھیں تو وہاں ایک خاص قسم کا لباس جو ہے وہ والی خواتین پہنتی تھیں. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, جو آپ کہہ لیں کہ اس بزنس میں انوالو تھی, پروسٹیٹیوشن کے بزنس میں انوالو تھی. تو اس کا مطلب وہ بھی اکنالج تو کر رہے ہیں نا کہ عورت میں اٹریکشن بھی ہے اور اس کے ظاہر ہے باڈی پارٹس میں بھی, اس لیے اس طرح کا لباس پہنایا جا رہا ہے. اچھا, ایک فلاسفیکل آسپیکٹ بھی ہے. وہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے نا کہ
طاؤس رباب قوموں کی تقدیر میں کیا ہے شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, پہلے اسٹرگل ہے اور بعد میں پھر طاؤس و رباب ہے. آپ رومن سویلائزیشن کا آپ نے نام لیا نا, میں ابھی آپ کے سامنے ایرانین سویلائزیشن کی بات کرنے لگی ہوں, کیونکہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ ایرانی جو سوسائٹی ہے وہ ایک دم کیسے وہ اس ماڈرنزم سے وہ کیسے پلٹ کے دوبارہ کنزرویٹزم کے اندر واپس آئی ہے. ہم ابھی اس کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ذرا رومنس کی بات کر لیں. جب تک تو رومن سویلائزیشن کو پوری دنیا میں جگہ نہیں ملی, جب تک وہاں پر وہی نارمس تھے جو انسان کے فطری چل رہے تھے, اور اسی طرح سے خواتین اور مردوں کا انٹریکشن بھی ویسا ہی تھا. جیسے ہی سکسیس کا نام لے لیجئے نا, ایک دم جیسے ان کی سوسائٹی وہ کامیاب ہو گئی, تو پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے عورتوں کو نکال کے لایا گیا. کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ روم کی طوائفوں سے شروع ہوا تھا. کیونکہ جی یہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بر صغیر میں بھی جو ہے آپ یہ دیکھیے جس کو آپ فن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شعر اور غزل, وہ امراؤ جان ادا وغیرہ ہم نے اپنے وقت پہ موویز وغیرہ دیکھی ہیں, تو یہ طوائفوں کے گھروں کی کہانی تھی. اس لیے کہ راجے مہاراجے اور نائٹس اور نواب جو ہے وہ جہاں پر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے جایا کرتے تھے, تو وہاں پہ کچھ ذہنی تسکین بھی چاہیے ہوتی تھی نا, تو وہ بھی کر دیتی تھیں, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے, سویلائزیشن کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آئیں, اچھا یورپ میں بھی یہ چیزیں جب ہی آئیں, جب یورپ کی تہذیب اس وقت جو ہے نا سپر پاور کی تہذیب ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے یورپ میں بھی ایگزیکٹلی وہی تھا جو ہمارے ہاں, اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا بنیادیں جوز میں بھی وہی ہمیں مل رہی ہیں, عیسائیوں میں بھی وہی مل رہی ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ وہی مل جاتی ہیں. آپ نے چائنیز عورت کا لباس دیکھا ہے, وہ جو ان کا کنفیوشس وغیرہ کے ٹائم کا تھا, وہ بھی ایسا ہی ہے. تو بات ہے اس میں ہم انسان ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہیں.